खैबर पख्तूनख्वा में PTI को बड़ा धचका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के क़याम का ऐलान। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक पार्टी के सरबरा मुकर्रर। साबिक वज़ीर आला महमूद खान समेत 57 रहनुमा PTI छोड़कर नई पार्टी का हिस्सा बन गए। मजीद कई रहनुमा नई पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार। एलामिये में कहा गया कि सानहा 9 मई पर मुहिब्बे वतन सियासतदानों की PTI से राहें जुदा। चेयरमैन PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा आवाम और पार्टी की क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। नई पार्टी का क़याम सानहा 9 मई पर PTI के अंदर इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया। नई पार्टी के रहनुमाओं ने चेयरमैन PTI को सानहा 9 मई का जिम्मेदार करार दिया। उधर साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी, साबिक रुकन सूबाई असम्बली ज़ियाउल्लाह बंगश, मुसव्वर खान, इफ्तिखार बाशवानी, आजम खान, अजीजुल्लाह गरां, फ़खर जहां बाचा की परवेज खटक की पार्टी में शमूलियत की तरदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के 3-4 मौके क्यों ज़ाया किए? क्या हमें जमहूरियत के रास्ते पर चलना चाहिए या इंतशार की सियासत करनी चाहिए? तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने 2 सवालात उठा दिए। कहते हैं कि PTI ने इलेक्शन क्यों कबूल नहीं किए, ये राज है। जिस दिन राज खुल गया सबकी आंखें खुल जाएंगी। सबको सोचना चाहिए, ये जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन होने चाहिए। हमारा मफाद पाकिस्तान के साथ है। उधर जहांगीर तरीन का परवेज खटक और उनकी जमात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं कि 9 मई के बाद सियासत बदल रही है। मुहिब्बुल वतन सियासी क़यादत को मुल्की इस्तेहकाम अजीज़ है। अवाम और सियासी रहनुमा 9 मई के बयानिया की आबियारी करने वालों से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। परवेज खटक को लोग चेयरमैन PTI की वजह से जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वोट तहरीक इंसाफ का है। अफराद के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का तबसरा। कहा कि परवेज खटक की पार्टी का कोई मंशूर नहीं, ये जल्दबाजी में PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश है। तहरीक इंसाफ का नजरियाती वोटर आज भी चेयरमैन PTI के साथ खड़ा है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि परवेज खटक को जो सूट करता है वो करें, हमारा अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता। PTI का मुस्तकबिल शानदार है, 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। कौमी सलामती को खतरात लाहक हैं। पाक फौज को किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौरूज़ी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। ISPR के मुताबिक कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाए मुल्क में ठिकाने हैं। दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर। हुकूमत की मईशत बहाली के लिए हिकमत अमली को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने का अज़्म। फोरम का वतन के दिफा पर जाने कुर्बान करने वालों को सलाम। पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है, इससे कम के आदाद शुमार कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। इंतखाबात शफाफ और नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों पर होने चाहिए। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 2018 के इलेक्शंस में हमारी नशस्तें छीनी गई, मसनूई तब्दीली लाने की कोशिश की गई। असम्बलियाँ और हुकूमतें खत्म हो जाएंगी तो हम अपने मुतालबात दोहराएंगे। हमारे कई मुतालबे इंसाफ के आज भी मुतलाशी हैं। नाइंसाफियों के बावजूद सही रास्ते चुने, अपने हिस्से की कुर्बानी देकर कराची का अमन खराब नहीं होने दिया। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सख्त कर दी। वज़ीर आज़म की बातों से लगता है असम्बलियां वक्त से पहले तहलील होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? बंद कमरों में निगरान सेटअप के हवाले से फैसले नहीं होने चाहिए। अब ये वहाम नहीं रहा कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, 2 बड़ों में फैसला होगा। बंद कमरे का फैसला मुसल्लत किया जाएगा या अवाम फैसला करेंगे। असेंबली में ऑपोजिशन लीडर खुद नून लीग के टिकट के ख्वाहां हैं। इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा तैयार, आज कमेटी के सामने पेश होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। मुसव्वदा आउट होने के डर से बंद कमरे में मीटिंग रखी गई। देखेंगे कि मुसव्वदा आइन से मुतसादिम तो नहीं। आज एलामिये के जरिए इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा सामने लाएंगे।
سابق صدر آصف علی زرداری سے اسلام آباد میں سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پنجاب کے نائب صدر رانا ارتضیٰ، پی ٹی آئی رہنما رانا ارسلان، ہری پور سے ذوالفقار قریشی، علی جواد جالے بن گئے۔ کراچی سٹی کونسل کا پہلا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف فارورڈ بلاک کے نمائندے سامنے۔ ارکان میں ہاتھا پائی، جماعت اسلامی کے ارکان کا شدید احتجاج، ایوان میں شور شرابہ۔ حافظ نعیم الرحمان نعرے لگواتے رہے، میئر نامنظور کے بینرز لہرا دیے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہنگامے کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ مرتضی وہاب نے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے میئر کراچی کی کرسی پر قبضہ کیا۔ کیا حافظ نعیم نے میئر بننے کے لیے الیکشن لڑا؟ کیا اپنی شیروانی آپ کو دے دوں؟ حافظ نعیم الرحمان فرعون بن کر بیٹھے تھے، چاہتا تو انہیں مائک ہی نہ دیتا۔ یہ غرور، تکبر اور خود پسندی کب تک چلے گی؟ بدماشی کی سیاست نہیں چلنے دیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی میں سائن بورڈ مافیا نعمت اللہ خان کے دور میں آیا۔ ایک شخص نے اپنی انا کی خاطر سب کچھ مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی حل نہیں ہے، یہ شہر آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی والے اپنی سازش کرتے رہیں، پیپلز پارٹی والے اپنا کام کر کے جواب دیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی۔ تحریری جواب عدالت عظمیٰ میں جمع۔ جواب میں کہا گیا کہ دفاعی تنصیبات اور فوجی دفاتر پر حملہ براہ راست قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ 9 مئی کا تنصیبات کو منظم انداز سے نشانہ بنایا گیا۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل کی آئین اجازت دیتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے آئینی حقوق سلب نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ براہ راست اس کیس کو نہ سنے۔ وفاقی حکومت کی فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی درخواست بھی قابل سماعت قرار۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اسلام آباد کی سیشن عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ الیکشن کمیشن کی مزید 5 گواہ شامل کرنے کی درخواست مسترد۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی پیٹ تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا۔ ریمارکس دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو دیکھ لیں گے، مجھے میری عدالت کا کام چلانے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت۔ عدالت کے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی نیب میں پیش نہ ہوئے، تحریری جواب بھجوا دیا، کہا جان کو خطرہ ہے، آج نیب میں پیش نہیں ہو سکتا، 19 جولائی کو اسلام آباد کی عدالتوں میں پیشی ہے، تبھی نیب کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں۔ عام انتخابات نگران سیٹ اپ میں ہوں گے، موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پچھلی حکومت نے عوام دشمنی کی، ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا، IMF سے معاہدہ توڑا، 44 ماہ میں ملک کا ہر شعبہ تباہ کیا، احتساب کا جھوٹا نعرہ لگا کر سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا۔ اتحادی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ملک کو بچانا ہے، ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا پاکستان، بچا کر ملک کے عوام کو امانت دے کر جا رہے ہیں۔ روس سے آج سستا تیل آ رہا ہے، آذربائیجان سے سستی گیس کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا سنگل رکنی بینچ کا حکم معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا پنجاب حکومت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس۔ جسٹس علی باقر نشوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے وکلاء نے نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ عدالت کی پرویز الہی کے وکلاء کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے نقص امن کے خدشے پر چودھری پرویز الہی کو 1 ماہ کے لیے نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ گال ٹیسٹ میں پہلی اننگز میں ٹاپ پاکستانی بیٹنگ لائن اپ ناکام، مڈل آرڈر بلے باز سلمان آغا اور سعود شکیل ڈٹ گئے۔ چھٹی وکٹ کے لیے 120 رنز کی ناقابل شکست پارٹنرشپ، دونوں کھلاڑیوں کی نصف سنچریز۔
پاکستان نے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر 5 وکٹس کے نقصان پر 221 رنز بنائے، خسارہ ختم کرنے میں 91 رنز باقی۔ سلمان علی آغا 61، سعود شکیل 69 رنز کے ساتھ کل اننگز دوبارہ شروع کریں گے۔ سری لنکا کے سپنر پربھات جے سوریا کی 3 وکٹیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سری لنکن صدر رانیل وکرماسنگھے سے ٹیلی فونک رابطہ، IMF کے ساتھ معاہدے کے سلسلے میں پاکستان کی حمایت سری لنکا کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آپ نے پاکستان کے دوست اور خیر خواہ کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان اور سری لنکا قریبی بااعتماد دوست ہیں۔ سری لنکا کے صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کی مشکل حالات میں کاوشوں کو سراہا۔ IMF معاہدہ طے پانے پر وزیراعظم کو مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف کی MD IMF سے ملاقات کے موقع پر سری لنکا کے صدر نے زور دیا تھا کہ IMF پاکستان کی مدد کرے۔ سری لنکا کے صدر نے کہا، ڈیفالٹ کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ گلگت بلتستان میں پہلی بار خاتون ڈپٹی اسپیکر منتخب، پیپلز پارٹی کی سعدیہ دانش کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ نومنتخب ڈپٹی اسپیکر سعدیہ دانش نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر اسمبلی نذیر احمد نے ان سے حلف لیا۔ غیر قانونی قرضہ اپلیکیشن کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ IT وزیر سید امین الحق کہتے ہیں کہ اب تک 43 اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا گیا۔ اس طرح کی کمپنیاں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں رجسٹر ہوتی ہیں۔ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے قرضہ دینے والے سادہ لو افراد کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ عوام کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں موت کے اندھیروں میں دھکیلنے والے عناصر کی سرکوبی ضروری ہے۔ قرضہ ہزاروں کا، واپسی لاکھوں میں۔ دھمکیاں، بلیک میلنگ، صارف کی ذاتی ڈیٹا کا استعمال خلاف قانون ہے۔